المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے کتاب کے دوسرے مقدمے میں سے پہلا حصہ، جو دوسرے مقدمے میں یعنی جس کے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ ہم اسے مقدمۃ الفن یا مقدمۃ العلم کہتے ہیں، تو اس کی پہلے شعر کے ابتدائی حصے کو ہم نے پڑھا، جس میں کہ ناظم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں علم بہ یبحث عن انجلاء قرآننا، یہ وہ علم ہے یعنی تفسیر، علم و تفسیر کی تعریف بیان کر رہے ہیں ناظم، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جس میں ہم ہمارے قرآن کی تفسیر کو پڑھتے ہیں۔ اب تفسیر کے لغوی اور اصطلاحی کیا معنی ہیں ان کو ہم نے تفصیل سے دیکھا، اور خاصتاً جس بات پر میں نے کافی زیادہ ایمفیسائز کیا تھا وہ یہ ہے کہ ہم علم و تفسیر کے ذریعے سے مراد الشارع یعنی اللہ رب العزت کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ کی مراد کو پانا ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس مراد کو صحیح طور پر پانا اور اللہ کی کتاب کے معنی کو درست طور پر سمجھنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ قرار دیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں پر وضاحت کریں اس چیز کی جو آپ پر نازل ہوئی ہے۔ تو اس نہایت ہی اہم بحث کے جو اہم باتیں اور بنیادی باتیں ہیں وہ تو ہم نے بیان کی گزشتہ درس میں، اور انشاءاللہ آگے چل کر تفسیر کے حوالے سے جو ابواب آئیں گے تو وہاں ہم اس کی مزید وضاحت کرتے چلے جائیں گے۔ تو واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے جو کہ سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 37 پر موجود ہے، تو ناظم فرماتے ہیں علم بہ یبحث عن انجلاء قرآننا المعجز للبلغاء، یعنی اب فرماتے ہیں یہ جو ہمارا قرآن ہے اس کا وصف ناظم نے بیان کیا، وہ کیا ہے؟ یہ قرآن المعجز ہے یعنی عاجز کرنے والا ہے، کن کو؟ للبلغاء، جو بلغا ہے۔ اب معجزہ کسے کہتے ہیں، بلاغت سے کیا معنی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد بھی جو ناظم فرماتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ پہلی اور اہم ترین بات جو کہ ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ المعجز، کہ قرآن کا ایک وصف کیا ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ تو جہاں تک لفظ معجزہ کا تعلق ہے تو یہ لفظ نہ ہی تو قرآن میں وارد ہوا ہے اور نہ ہی یہ حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ اس معنی کے یعنی کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے جس لفظ کو استعمال کیا ہے وہ ہے آیا، لیکن اب ہمارے یہاں ہماری علمی روایت میں جو چیز ہم معجزے کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں وہ میں بیان کروں گا، تو یہ لفظ مستعمل ہے، یہ عام ہے، اور اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں اعجاز القرآن، تو اس کتاب میں بھی جو ہمارے پاس نظم ہے اس میں بھی ناظم حفظہ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 57 پر موجود ہے، تو اس میں باب ہی قائم کیا گیا ہے اعجاز القرآن، کہ ہم یہ بات بیان کریں گے کہ قرآن کیسے معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کیسے معجزہ ہے وہ ہم اپنے باب میں تفصیل سے بیان کریں گے، یہاں ہم اختصار کے ساتھ معجزے کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جہاں تک معجزہ کا تعلق ہے تو علماء نے کسی شے کے
معجزہ قرار دینے کے لیے 4 شرائط گنوائی ہیں کہ اگر کسی معاملے میں کسی چیز میں 4 شرائط پائی جاتی ہوں تو اسے معجزہ کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ معجزہ ہوتا ہے امر خارق للعادہ، یہ عام عادت کے خلاف ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اپنی کائنات کو تخلیق فرمایا ہے تو اس کائنات میں اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہے، تو جسے قرآن میں متعدد مقامات پر سنت اللہ کی سنت قرار دیا گیا۔ اگر ہم فزکس کے لاز کو دیکھیں تو ہمارے لیے ان لاز کو معلوم کرنا تب ہی ممکن ہے جب کہ ایک نظام وہاں پر قائم ہے۔ اگر سیاروں کی گردش کسی خاص نظام کے مطابق نہ ہوتی تو ہمارے لیے ان لاز کو معلوم کرنا ناممکن تھا۔ اسی لیے اسی طرح نیچر میں جو فورسز پائی جاتی ہیں اگر وہ ایک خاص نظام کے مطابق نہ ہوتی تو آپ کے لیے کوئی لا فارمولیٹ کرنا ناممکن تھا۔ تو اللہ کی سنت کائنات میں اتنی واضح ہے کہ جہاں تک یعنی سورج، چاند اور سیاروں کی گردش کا تعلق ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صدیوں تک کی تقویم یعنی کیلنڈر جو ہوتا ہے نا ہمارا سولر کیلنڈر، لونر کیلنڈر، ہم نماز کے اوقات کی میقات کو بھی بنا پاتے ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں سورج اس وقت پر طلوع ہوگا، اس وقت پر غروب ہوگا، اس موسم میں اتنے بجے طلوع ہوگا، اس موسم میں اتنے بجے غروب ہوگا۔ یہ سب کب ممکن ہے؟ جب یہ سارا یعنی ایک خاص نظام کے مطابق یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ تو ہم یہ بات پہلی بیان کریں کہ اللہ نے اس کائنات کو ایک خاص سنت کے مطابق تخلیق فرمایا، اور عام عادت یہی ہوتی ہے کہ چیزیں ایسی ہی چلتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اللہ نے آگ کو تخلیق فرمایا اور آگ کو کیا قوت بخشی کہ اس میں جو چیز بھی ڈالی جائے گی وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پانی کو اللہ نے بنایا، پانی کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، پانی کا جو فلو ہوتا ہے اس یہ لگاتار بہتا ہے، پانی رک رک کے نہیں بہتا، یعنی فلو لگاتار بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے دنیا میں مختلف مخلوقات کو بنایا، جمادات کو بنایا اور نباتات کو بنایا اور باقی چیزوں کو بھی بنایا۔ ہر ایک کنگڈم کی کلاسیفیکیشن آپ الگ کرتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اینیمل کنگڈم کی کلاسیفیکیشن علیحدہ ہوتی ہے، پلانٹ کنگڈم کی کلاسیفیکیشن الگ ہوتی ہے۔ یہ سب آپ تب کر پاتے ہیں جب کائنات میں ایک پیٹرن، ایک نظام، ایک عادہ پایا جاتا ہے۔ تو معجزے کی پہلی تعریف کیا ہے؟ یہ امر خارق للعادہ، یہ عادت کے مطابق معاملہ، یہ عادت سے ماوراء ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ پانی پر ہماری عادت یعنی عادت یہ ہے کہ پانی کا بہاؤ مسلسل رہتا ہے، پانی 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوگا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی نہر ہو، وہ کہیں تک چل رہی ہو، اچانک وہاں پر رک جائے، پھر دوسری جگہ پھر سے شروع ہو جائے اور بیچ میں خشکی کا ایک راستہ نکل آئے؟ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا۔ اونٹنی اگر جنم لے گی تو وہ اپنی ماں کے رحم سے ہی جنم لے گی، پہاڑوں اور پتھروں سے اونٹنیاں برآمد نہیں ہوتی۔ لیکن صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ اسی طرح جو ایک بار مر گیا، میڈیکل سائنس اپنی انتہا تک پہنچ جائے لیکن ایک مردہ کو دوبارہ زندہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرتے تھے۔ تو جو بات میں سمجھا رہا ہوں، پہلی بات کہ معجزے کی پہلی شرط کیا ہوتی ہے کہ یہ عادت ثابتہ سے مخالف ایک معاملہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے مقرون بالتحدی، یعنی معجزے کی دوسری شرط ہوتی ہے کہ اس میں تحدی، چیلنج پایا جاتا ہے۔ یعنی پیغمبر اپنی قوم کو دعویٰ کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس جو یہ معاملہ ہے یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا کی گئی آیت ہے اور یہ میری نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، عصا لے کر گئے اور یہ بات بیان کی، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ یا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے بیان کیا، حاذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فلا تمسوها بسوء، بس اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ
نہ کرنا، یعنی پیغمبر اس میں چیلنج پیش کرتا ہے کہ یہ میری نبوت، اگر تم لوگ نبوت کے بارے میں شکوک و شبہات کے شکار ہو، میری نبوت کا ثبوت، میری دلیل یہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تیسری شرط ہے سالم عن المعارضہ، اس معجزے کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر معجزہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کی جائے لیکن انسان اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عصا ازدہے میں تبدیل ہوتا تھا، تو فرعون نے یہ پروپیگنڈا جاری کیا کہ موسیٰ معاذ اللہ ساحر ہے، یعنی یہ جادو کے ذریعے سے عصا کو، یعنی ایک لاٹھی کو ازدہا میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو مقابلے کے لیے ساحر آ گئے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر اس واقعے کو بیان کیا۔ تو ساحر جو ہے وہ اپنے علم کی حد کو جانتا ہے۔ ایک سحر کرنے والے کو پتا ہے کہ میرے اس معاملے کی انتہا کہاں پر ہے، میں کہاں تک یعنی اس معاملے میں جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جب ساحروں نے اپنی رسیاں نیچے پھینکی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ باقی لوگوں کا کیا معاملہ ہوا، یخیل الیہم بسحرہم انہا تسعی، کہ لوگوں کو سحر کی وجہ سے یہ معلوم ہوا گویا کہ وہ رسیاں ہل رہی ہیں، یعنی سانپوں کی طرح چل رہی ہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ سب ان رسیوں کو نگل گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، ایک تو ہوتا ہے کہ سجدہ کیا اختیار یعنی اپنے ارادے سے، القا یلقی یعنی بے اختیار وہ سجدے میں گر پڑے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا ہم تو عالم کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ کہ یہ کسی ساحر کے لیے ممکن، یعنی ساحروں نے اس موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن معجزہ تب ہی معجزہ ہے جب کہ اس کا مقابلہ کرنا، اس کا معارضہ کرنا ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز یجریہ اللہ تعالی علی ید نبیہ، اللہ اس معجزے کو جاری کرتے ہیں، یعنی اس معجزے کا منبع مصدر پیغمبر کی اپنی ذات نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ مکہ کے لوگ یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، معجزہ دکھانا میرے بس کی بات، یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہی جانتا ہے۔ تو اللہ فرماتے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، اے اللہ کے نبی اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیجئے یا آسمانوں میں کوئی سیڑھی لگا دیجئے اور ان کے لیے کوئی معجزہ لے کر آ جائے۔ یعنی اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ معجزہ پیغمبر کی اپنی چاہت پر، اپنے ذریعے سے، اپنی طاقت پر نہیں ہوتا، یجریہ اللہ تعالی، بلکہ اس معجزے کو جاری کرنے والے اللہ ہوتے ہیں۔ علی ید نبیہ، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، شاہدن علی صدقہ، اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس معجزے کی، یہ پیغمبر کی نبوت کی صداقت کی ایک دلیل کے طور پر بھیجا جاتا ہے۔ اور آخری چیز وہی ہے اما حسیہ، اور معجزہ یا تو حسی ہو سکتا ہے، یعنی حسی کیا مطلب ہے، جسے انسان کے یعنی حواس خمسہ جو ہیں وہ ان کی گرفت میں آ سکتی ہے، یعنی جسے پکڑا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یہ حسی معجزہ ہے، اونٹنی کا برآمد ہونا یہ حسی معجزہ ہے، یا اما عقلیہ، یا معجزہ عقلی ہو سکتا ہے، یعنی جس میں شعور، فہم، ادراک کی سطح پر انسان کو عاجز کیا جائے۔ ہم نے بیان کیا معجزے کی تعریف کیا ہے، ایک بار دوہرائیں، یاد رہے گی انشاءاللہ۔ امر خارق للعادہ مقرون بالتحدی سالم عن المعارضہ یجریہ اللہ تعالی علی ید نبیہ شاہدن علی صدقہ وہی اما حسیۃ و اما عقلیہ، یعنی معجزہ عادت کے خلاف ایک ایسا معاملہ ہے جس میں پیغمبر کی طرف سے چیلنج پایا جاتا ہے، تحدی پائی جاتی ہے، جس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، اور جسے اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے پیغمبر کی نبوت کی شہادت کے طور پر جاری فرماتے ہیں، اور یہ معجزہ یا تو حسی ہو سکتا ہے یا عقلی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب اگر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن معجزہ ہے، جیسا کہ ناظم نے کیا یہاں کہا، ان انجیلائی قرآننا المعجز،
کہ قرآن کیا ہے؟ معجز ہے، یعنی عاجز کرنے والا ہے، یعنی معجزہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ قرآن میں بھی پھر ان 5 شرائط کا پایا جانا لازم ہے۔ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، امر خارق للعادہ، قرآن عادت کے مخالف ہونا چاہیے۔ اب پہلی بات دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے۔ دوسرا اب ہے کہ علم کی دنیا میں اس بات کو ثابت کر کے بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی شرط جو لگائی گئی وہ کیا ہے؟ یہ عادت کے خلاف ایک معاملہ ہے۔ تو ہم کیا مطلب ہوا کہ قرآن عام عادت کے خلاف ہونا چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ کیسے مخالف ہے اس کی طرف ہم تفصیل سے آئیں گے۔ دوسرا، مقرون بالتحدی، کہ اس میں تحدی کا پہلو ہونا چاہیے، یعنی چیلنج ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے متعدد مقامات پر یہ چیلنج ظاہر کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے، تم شک میں مبتلا ہو اس بارے میں جو ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اسی جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ تو یہ کیا پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ میں تمہارے پاس ایک کلام پیش کر رہا ہوں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم ایسا لے کر آؤ، یعنی اس میں کیا پایا گیا؟ چیلنج۔ بلکہ اس سے زیادہ شدید چیلنج ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، بس یہ قرآن کی جیسی کوئی بات لے کر آئے۔ اب یہاں پر سورت بھی نہیں کہا جا رہا ہے، یہ سورت سے بھی کم، ایک آیت پر بھی، نصف آیت پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، جیسے میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ تو یہ چیلنج کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ایک عالم، ایک فاضل علم کی انتہا پر پہنچ جائے، مقدمے میں وہ کم سے کم یہ لکھتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی خطا، کوئی غلطی پائی جائے تو مجھے بتایا جائے، میں اگلے ایڈیشن میں ریوائز کر کے دوں گا۔ تو قرآن پہلے صفحے پہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی یعنی ٹھیک تصحیح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے۔ تو تیسرا فرمایا گیا سالم عن المعارضہ، اس کا مقابلہ کرنا ممکن۔ میں انشاءاللہ کچھ واقعات کا تذکرہ کروں گا کہ لوگوں نے کیسے معارضہ کرنے کی کوشش کی، جیسے ساحروں نے موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا معارضہ کرنے کی کوشش کی۔ ہماری تاریخ میں ایسے بہت افراد اٹھے جنہوں نے قرآن کا معارضہ کرنے کی کوشش کی اور بالکل بے ساختہ قرآن پر ایمان لانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اور آخری بات کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، انسانوں کا کلام، اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اور یہی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اب قرآن حسی معجزہ ہے کہ عقلی معجزہ ہے؟ قرآن عقلی معجزہ ہے، یہ تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تعلیمات ہیں جس میں انسان کا شعور، انسان کا انٹلیکٹ، انسان کا فہم شامل ہوتا ہے، یعنی بنیادی طور پر ہم کہیں گے، اگر اب ہم یعنی کھینچ تان کر بیان کرنا چاہیں تب تو ہم اسے حسی معجزہ بھی ثابت کر سکتے ہیں، لیکن جو بالکل بدیہی بات ہے، سامنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن عقلی معجزہ ہے۔ اب دیکھیں، جہاں تک پہلی بات ہے امر خارق للعادہ، یہ عادت کے مخالف معاملہ ہے، تو یہی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے صفحہ نمبر 57 پر، کیسے بے شمار کتاب اعجاز القرآن پر لکھی گئی ہے۔ اب چونکہ یہاں ناظم نے جو الفاظ استعمال کی ہے، میں صرف ان کی وضاحت ابھی کروں گا۔ ایک تو کہا گیا المعجز، قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ تو ناظم جب کہہ رہے ہیں یہ معجزہ ہے، تو ان کا یہ بیان کرنا ہے کہ قرآن میں یہ 5 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ ناظم کے ذمے ہے اور ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کتاب کے درس کے دوران ان 5 چیزوں کو ثابت کریں، تب جا کر قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اب یہاں پر چونکہ یہ کیا ہے؟ مقدمہ ہے، یہاں پر تفصیل نہیں ہے، انہوں نے فی الحال یہ اختصار کے ساتھ بیان کیا قرآن معجزہ ہے، لیکن انہوں نے استعمال کیا ہے للبلغاء، جو فصاحت و بلاغت کے ائمہ ہیں ان کو عاجز کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، ہم انشاءاللہ آگے چل کر دیکھیں گے قرآن کے اعجاز کا، قرآن کا معجزہ ہونے کا سب سے بڑا پہلو کیا ہے، کہ قرآن اپنی لغت میں، اپنی زبان میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن یعنی اپنی پیشن گو، جسے ہم کہتے ہیں الاعجاز، پہلے تو ہے یہ الاعجاز البلاغی، یعنی بلاغت کے اعتبار سے اعجاز۔ دوسرا ہم کہتے ہیں الاعجاز العلمی، کہ موجودہ زمانے کے ساتھ جو ریلیونٹ معاملہ ہے، سائنس کے اعتبار سے قرآن کیسے معجزہ ہے۔ اسی طرح تاریخ کے اعتبار سے معجزہ کیسے ہے۔
تو یہ اعجاز القرآن کے مختلف پہلو ہیں جن کو ہم اعجاز القرآن کے باب میں ہی تفصیل سے پڑھیں گے. اب یہاں پر چونکہ ناظم نے صرف بلغاء کا تذکرہ کیا ہے جو فصاحت و بلاغت کے ائمہ تھے، تو ان کے حوالے سے ہم تھوڑی تفصیل دیکھیں گے. دیکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو آپ کو عربوں میں آپ کی پہلی جو آڈینس تھی وہ کون تھے؟ وہ عرب تھے. اور عربوں کے ہاں اگر کوئی چیز ان کا سرمایہ افتخار تھی، جس چیز پر ان کو فخر تھا، وہ ان کے پاس زبان تھی. اگر آپ قدیم جاہلی عرب کی پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں یعنی زبان کے علاوہ کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں جس پر انسان فخر کر سکے. اور یہ فخر اتنا زیادہ تھا کہ وہ باقی لوگوں کو عجم، گونگا، یعنی یہ گونگے ہیں، ہمارے مقابلے میں ان کی زبان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس درجے کی یعنی فصاحت و بلاغت کی انتہا پر وہ لوگ تھے. ٹھیک ہے. اب اللہ کی ہمیشہ یہ سنت رہی ہے کہ جس فن میں کوئی قوم آگے تھی اسی اعتبار کا معجزہ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قدیم بابل کی آپ تاریخ کو، عراق جسے ہم آج کہتے ہیں، قدیم بابل کی آپ یعنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سحر کا معاملہ عروج پر تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ اسی نوعیت کا تھا. اسی طرح مسیح علیہ السلام کے زمانے میں یونانی طب، جو آج ہم کہتے ہیں طب یونانی، طب کا معاملہ بہت عروج پر تھا. تو مسیح علیہ السلام کو ایسے ہی معجزات دیے گئے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کا معجزہ چونکہ المعجزۃ الخالدہ یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، تو آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا جو ہر زمانے کے لوگوں کو قائل کر سکے. دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ چاہے اپنے زمانے میں کتنا بڑا معاملہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگر وہ عصا آج مل بھی جائے تو آج وہ حجت قائم نہیں کر سکتا. مسیح علیہ السلام دنیا سے رخصت یعنی اللہ نے ان کو آسمانوں میں بلند کیا تو ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی رفع ہو گئے. تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اسی لیے آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا جس نے آپ کی قوم کو بھی پر بھی حجت قائم کی اور جو قیامت تک آنے والے لوگوں پر بھی حجت قائم کرتی رہے گی. اب دیکھیں، جو آپ کے زمانے کے ابتدائی زمانے کے پہلے لوگ تھے ان پر حجت کیسے تمام ہوئی اور کیسے ان لوگوں کو یعنی یہ بات ثابت کروائی گئی کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے. تو اس میں بہت ساری روایات ہیں، جو اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو وہ مصطفیٰ رافی صاحب کی کتاب اعجاز القرآن کو دیکھیں. اس میں انہوں نے واقعات بہت بیان کیے ہیں کہ تاریخ میں کن کن افراد نے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. تو ایک جو واقعہ ہے یہ ہمیں یعنی امام حاکم کی مستدرک میں ملتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جاء الولید ابن المغیرہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ولید ابن مغیرہ جو کہ قریش کے سرداروں میں سے تھے، چوٹی کے سرداروں میں سے، تو انہی کے جو فرزند ہیں وہ کون ہیں؟ سیف اللہ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال جو ولید ابن مغیرہ ہے یہ کفر کے ائمہ میں سے ہے. تو یہ صاحب آئے اس زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سنا رہے تھے اور لوگ اسلام میں قرآن کو سن کر داخل ہو رہے تھے. بے شمار واقعات پائے جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ واقعات کو تفصیل سے بیان کرے، آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. طفیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے، سورۃ یعنی اخلاص اور قرآن کی کچھ آیات سن کر ہی وہ مسلمان ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ ولید ابن مغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا. فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ، تو فرماتے ہیں جیسے کہ وہ قرآن سن کر مائل ہونے لگا، یعنی اس میں کچھ نرمی پیدا ہو گئی. یہ صاحب وہ تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، بہت تکلیف کی یعنی دی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا صاحب تھا. تو فرماتے ہیں کہ قرآن سن کر گویا کہ قرآن کی طرف مائل ہونے لگا. فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا جَہل، تو یہ بات یعنی اس امت کے فرعون ابو جہل کے پاس جا کر پہنچی. فَأَتَاهُ، تو ابو جہل ولید ابن مغیرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا عمّا، اے میرے چچا، ان قومک یرون ان یجمعوا لک مالا، تمہاری قوم یہ ارادہ کر رہی ہے کہ وہ تمہارے لیے بہت سارا مال جمع کرے. قال لما،
اس نے کہا کیوں، میرے لیے کیوں مال جمع کرنا چاہتے ہو؟ قال لیؤتوکہ، کہ تاکہ وہ مال تمہیں، یہ اس کی غیرت کو ابھار رہا ہے، یعنی تم شاید مال کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب ہو رہے ہو، ہم تمہارے لیے بہت مال جمع کریں گے۔ فَإِنَّكَ آتَيْتَ مُحَمَّدًا لِتُعْرِضَ عَمَّا قِبَلَهُ، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے تاکہ وہ بات جو بیان کر رہے ہیں اس کا مقابلہ کر سکو۔ تو ولید بن مغیرہ نے جواب میں کہا قد علمت قریش انی من اکثرها مالا، قریش یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ مالدار ہوں، یعنی میں مال کی حاجت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا تھا۔ قال فقل فیہ قولا یبلغ قومک انک منکر لہ، تو پھر ایسی کوئی بات کہو جس سے تمہاری قوم مطمئن ہو جائے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہو، تم ان کا انکار کرنے والے ہو۔ او انک کارہ لہ، یا کم سے کم اتنا کہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو۔ قال وماذا اقول، ولید ابن مغیرہ کہتے ہیں میں کیا کہوں، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ فواللہ، بس اللہ کی قسم، ما فیکم رجل اعلم بالاشعار منی، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اشعار کو، شعر و شاعری کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ ولا اعلم برجز ولا بقصیدۃ منی، شاعری کی جتنی اصناف ہیں، یعنی رجز کی شاعری یا قصیدہ گوئی، ان میں سے کسی چیز کو تم میں سے مجھ سے بہتر کوئی جاننے والا، ولا باشعار الجن، یا کہانت کو بھی مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ واللہ ما یشبہ الذی یقول شیئا من ھذا، بس اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سنا رہے ہیں وہ ان میں سے کسی بھی چیز کے جیسی، جیسے وہاں پر ساحروں نے کیا کہا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ ولید ابن مغیرہ یہ کہتے تھے انک لشاعر، کہ تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا ہو، تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو مگر تمہاری حقیقت کیا ہے، تم شاعر ہو معاذ اللہ۔ تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، تم اصل میں ساحر ہو معاذ اللہ۔ تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، تم معاذ اللہ جھوٹ بولنے والے ہو۔ ایسے چیزیں تو کرتے تھے لیکن دلوں میں باتیں مختلف تھی۔ تو ولید ابن مغیرہ کیا کہتا تھا، واللہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سنا رہے ہیں وہ ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی۔ واللہ، اور اللہ کی قسم، ان لقولہ الذی یقول حلاوۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سنا رہے ہیں اس میں عجب مٹھاس پائی جاتی ہے۔ یہ کوئی صحابی رسول نہیں بیان کر رہا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن جسے قرآن نے جہنم کی وعید سنائی ہے، یہ وہ صاحب بیان کر رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ، اور اس کلام میں عجب چمک ہے۔ وَإِنَّهُ لَمُثْمِرٌ أَعْلَاهُ، یہ ایک نہایت ہی عمدہ پھلدار درخت کی مانند ہے۔ مُغْدِقٌ أَسْفَلَهُ، اور جس کی جو جڑیں ہیں یہ سیراب جڑیں ہیں، یعنی یہ کوئی ایسا پیڑ نہیں ہے جو جس میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوکھ کر گرنے والا ہو، بلکہ یہ ایک بالکل تر و تازہ پیڑ کی طرح ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، اور یہ کلام غالب آنے والا ہے، اسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِنَّهُ لَيَحْتِمُ مَا تَحْتَهُ، اور اس کے مقابلے میں جو آئے گا یہ اس کو فنا کر کے رکھ دے گا۔ تو یہ کیا کر رہا ہے، لوگ اسے کہہ رہے ہیں پروپیگنڈا تیار کرو تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں محمد کا جو قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان نہ لاؤ۔ تو یہ لیکن مجبور ہے یہ باتیں کہنے کے لیے۔ تو کیا کہا، لا یرضی عنک قومک، تو ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے اس نے کہا اے چچا تمہاری قوم اس بات پر راضی، تم یہ سارے اتنی تعریف کرو گے پھر بولو گے قرآن پر ایمان نہ لاؤ، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حتی تقول فی، یہاں تک کہ تم کچھ نہ کچھ، پروپیگنڈا یہی ہوتا ہے، حق جاننے کے بعد بھی گڑبڑ کرنا اس میں۔ تو اس نے کیا کہا، فتعنی حتی افکر، اس نے کہا مجھے مہلت دو یہاں تک کہ میں تھوڑا سوچوں۔ فلما فکر، بس اس نے جب بہت سوچا، بہت زور لگایا، تو کیا کہا، ھذا سحر یؤثر، سب سے بڑی بات جو میری سمجھ میں آتی ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں، ہم لوگوں کو کہیں گے کہ یہ بہت ہی نہایت تاثیر والا جادو ہے، یعنی ایسا جادو جو سر چڑھ کر بولے۔ یأسرہ من غیرہ، جو بھی یہ بات سنتا ہے تو وہ اس کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس سارے واقعے کو سورۃ المدثر میں جمع فرمایا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، یہ اسی ولید ابن مغیرہ کا تذکرہ ہے۔ وجعلت له مالا ممدودا
وبنين شهودا ومحدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر، اس نے نہایت غور کیا اور ایک اندازہ اپنی جگہ قائم کیا. فقتل کیف قدر، پس ہلاک ہوئے اس نے کیسا اندازہ، کیسا بہتان بنایا. ثم قتل کیف قدر، تباہی ہو اس پر کہ اس نے کیسا جھوٹا اندازہ لگایا. ثم نظر، اب ایسے یہ نہیں دیکھیں اللہ، یہ اس کی تشریح کے لیے الگ ایک کلاس چاہیے. ثم نظر یعنی جب انسان نہایت یعنی غور و فکر میں مبتلا ہوتا ہے نا، تب کبھی داڑھی کو بھی ایسے دیکھتا ہے، دور دوڑاتا بھی ہے، نہیں گویا کہ اس عالم سے کٹ جاتا ہے، انسان غور و فکر کی وادیوں میں کھو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم نظر ثم عبس و بصر، پھر تیوری چڑھائی، یعنی نا کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان ڈیکس درٛکھ کھسٕنۍ، تیوٗتاہ سونچُن. ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر واستكبر، اور تکبر کرتے ہوئے آخر کیا کہا؟ فقال ان هذا الا سحر یوسر ان هذا الا قول البشر، یہ تو انسان کا کلام ہے. سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19. تو یہ ولید ابن مغیرہ یہ انتہا درجے کا دشمن تھا، لیکن قرآن کی تعریفات کرنے کے لیے بالکل مجبور ہو گیا. اسی طرح دیکھیے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک چیلنج پیش کیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک صورت بنا کر لے آؤ. تو صورت کی تعریف میں آگے بیان کر رہا ہوں. یا فلیاتو بحدیث، ایک آیت ایک بات بنا کر لے آؤ. تو یہ کن سے کہا جا رہا تھا؟ یہ ہم اجمیوں سے تو ابتداء نہیں کہا جا رہا، حالانکہ یہ چیلنج سب کے لیے کھلا ہے. لیکن اس کے اول مخاطبین کون تھے؟ وہ عرب جو اپنے آپ کو زبان کی معراج پر تصور کرتے تھے. تو اب دیکھیے عربوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے رشتے کاٹے، اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کو نکال باہر کر دیا. بدر لڑا، احد لڑا، خندق لڑا، احزاب لڑا، اپنے جان و مال قربان کر دیے، لیکن کیا نہیں کیا؟ قرآن کی آیت نہیں بنائے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ مقابلہ نہیں کرے، انہوں نے کے پاس جو بھی وسائل تھے اس کے ذریعے سے انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن کی ایک آیت، قرآن کی ایک سورت بنانے کی ان میں کوئی طاقت موجود نہیں تھی. تو یہی ہے جو ناظم فرماتے ہیں المعجز للبلغاء. اب دیکھیے اگر آپ تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اور آپ کے زمانے کے فوراً بعد لوگوں نے کوششیں کی. جیسے مسیلمہ کذاب کے بارے میں معروف ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے لوگوں کو کہا وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم نبی ہو پھر کوئی کتاب بھی ہونی چاہیے، قرآن سناؤ. تو اس نے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا فَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا، یعنی ایسی بےہودہ باتیں کہ اس کے اپنے ساتھی جو تھے وہ اس پر ہنسنے لگے. اور ان کے یہاں معروف یہ بات تھی کہ ان سے جب کہا جاتا تھا، یعنی جو مسیلمہ کے ساتھی تھے، ان سے کہا جاتا تھا کہ کیا تم مسیلمہ کو سچا مانتے ہو؟ کہتے نہیں، ہم اس کو سچا نہیں مانتے. پھر اس کا ساتھ کیوں دیتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کذاب ربیہ احب الینا من صادق مضر، ہمارے لیے ربیہ کا جھوٹا، ربیہ جو عرب کی دو بڑی شاخیں ہیں، یعنی ربیہ اور مضر. رسول اللہ علیہ وسلم مضری تھے، مضر کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور مسیلمہ کیا تھا؟ وہ ربیہ تھے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. تو اس کے ساتھیوں میں یہ بات معروف تھی کہ کذاب و ربیہ کا جھوٹا ہمیں زیادہ پسند ہے من صادق مضر کے سچے سے. یعنی وہ قبائلی عصبیت بہت زیادہ تھی، ان کے یہاں سچ جھوٹ کا معیار نہیں تھا، بلکہ قبیلہ کون ہے اس کی طرف نسبت تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ مسیلمہ جھوٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. مسیلمہ کا جو یہ جس کو یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ لغو باتیں ہیں، اور محمد کا قرآن ایسا ہے جس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آگے طلیحہ اسدی کو دیکھیں، اسود انسی کو دیکھیں، سجا بنت رباح اس کو دیکھیں. انہوں نے کوششیں کی، لیکن ان کے اپنے لوگوں نے ان کی کھلی اڑائی، ان پر ہنسا. آگے چل کر عبداللہ ابن مقفع جو مشہور عربی ادیب ہیں،
جنہوں نے ایک مشہور کتاب، جن کی مشہور کتاب کون سی سب سے زیادہ پتہ ہے کسی کو؟ کلیلہ و دمنہ، یعنی یہ عربی ادب کی ایک مشہور کتاب ہے جو بنیادی طور پر سنسکرت کی پنچ تنتر کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عبداللہ ابن مقفع کا ادب میں بہت اونچا مقام ہے. اس نے کوشش کی لیکن ناکام ہوگا. اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی شیخ علی طنطاوی نے ایسے واقعات کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ ادیبوں نے علی طنطاوی سے یہ کہا کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے اس زمانے میں، کہ اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، میں مانتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسی بات نہیں مانتے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو موضوع اختیار کیا گیا کہ جہنم کی وسعتوں کا تذکرہ کیا جائے، یعنی ادیب اپنے زبردست ادیبانہ اسلوب میں یہ بات بیان کرے کہ جہنم بہت زیادہ وسیع ہے. اب اپنے اپنے اعتبار سے جب کوششیں کی گئی، کچھ لوگ تھک گئے، کچھ لوگ ہار گئے، تو اب یہ دیکھا گیا کہ قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا ہے. تو قرآن نے کہا کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأت، جس دن ہم کہیں گے کہ اے جہنم تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، تو جہنم کہے گا کیا اور کچھ ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مقفع کے بارے میں یہی ہے کہ سورۃ ہود کی آیت یا سماء عقلی، یعنی کہ اے آسمان تھم جا، اے زمین اپنی اس بارش کو جذب کر جا. تو عبداللہ ابن مقفع اس آیت کو سن کر یعنی اپنے ہتھیار چھوڑ دیے. ایسے تاریخ میں بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں جس کو ناظم نے دو الفاظ میں بیان کیا کہ اس قرآن کی سب سے بڑی صفت ہے المعجز لل. اب یہ صرف بلغاء کو ہی معجز کرنے والی کتاب نہیں ہے. اس زمانے میں سائنٹسٹ کو کیسے قرآن نے عاجز کیا ہے، اسی طریقے سے تاریخ لکھنے والوں کو کیسے معجزہ یعنی عاجز کیا ہے، سوشالوجی کے علماء کو کیسے معجز کیا ہے، تو اس کو ہم آگے انشاءاللہ اپنے مناسب مقام پر دیکھیں گے. تو فی الحال جو ہم نے بات سمجھی وہ کیا تھی؟ علم بہ یبحث عن انجیلاء قرآننا المعجز للبلغاء. تو اس کے بعد ناظم فرماتے ہیں بصورت، یہ معجزہ ایسا ہے جو عاجز کرتا ہے اپنی صرف ایک صورت کے ذریعے سے. اب اس بات پر علماء کے یہاں اقوال ہیں. کیا پورا کا پورا قرآن جب لیا جائے تب ہم کہیں گے یہ معجزہ ہے، کہ قرآن کی صرف ایک صورت کو اٹھا کر ہم بولیں گے یہ معجزہ ہے، یا صورت سے کم آیت کو لے کر ہم بولیں گے یہ معجزہ ہے؟ اب دیکھیے، بعض علماء کے نزدیک راجح یہ ہے، پورے قرآن کے بارے میں تو کوئی نہیں کہتا ہے، کیونکہ قرآن کی خود اپنی آیت ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی قرآن نے چیلنج پیش کیا ہے ایک سورت کی بنیاد پر، تو کم سے کم جو یونٹ اختیار کیا گیا وہ سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان علماء کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن کا ایک سورہ مل کر معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت پر نہیں جاتے. لیکن اس کے برخلاف علماء کا ایک طبقہ ہے جن کے یہاں قرآن کی ایک آیت بلکہ آیت کا جز بھی معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ قرآن نے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، تو حدیث ایک بات کو کہا جاتا ہے، اور بات کبھی کبھار جملے کا ایک حصے میں ہی مکمل بات ہو سکتی ہے. بات سمجھ آئی؟ اب سورہ کسے ہم کہتے ہیں؟ تو لغت کا جہاں تک تعلق ہے، لغت میں سورت کے دو اشتقاقات پائے جاتے ہیں، ایک حمزہ کے ساتھ اور دوسرا بدون حمزہ. ایک تو سورہ اور دوسرا سورہ. تو اگر ہم حمزہ کے ساتھ لیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ من اسعر ای اب کا، یعنی جو چیز باقی رہ جائے. آپ نے کھانا کھایا مثال کے طور پر، اس میں سے جو باقی حصہ رہ گیا، بچا ہوا حصہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سعرن ہے، ٹھیک ہے؟ والسعر البقیۃ التی تبقى من شرب الشارب فی الاناء، پانی پیا اس میں سے کچھ بچ گیا تو باقی ماندہ حصے کو، ٹھیک ہے؟ وسمیت سعرۃ کأن السعرہ بقیۃ جملۃ القرآن وقطعۃ منہ، تو قرآن کی آیات کے ایک مجموعے کو سورہ اس لیے کہا جاتا ہے گویا کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ کیسی ہے کہ یہ قرآن مکمل شے ہے، اس کا ایک بچا ہوا جز یعنی سورہ ہے. بات سمجھ آئی؟ تو یہاں پر نسبت کے اعتبار سے ہے، قرآن کا ایک جز سورہ ہے. دوسری تعریف ہے بدون حمز، یعنی حمزہ کے بغیر سورتن، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں عمومی طور سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے؟ اور لغت میں اس کے کیا معنی ہیں؟ المنزلۃ والشرف وما طال من البناء وحسن والعلامہ، یعنی
ایسی چیز یا ایسی شے جس کا بہت اونچا مقام ہو اور جو نہایت خوبصورت ہو، یا علامت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی علامت، سائن، سمبل، انڈیکیشن. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن کی آیات کے مجموعے کو سورہ اس لیے کہا جاتا ہے وَسُمِّيَتْ السُّورَةُ سُورَةً لِارْتِفَاعِهَا وَشَرَفِهَا وَكَوْنِهَا عَلَامَةً عَلَى صِدْقِ مَنْ جَاءَ بِهَا. یہ اپنے لانے والے کی صداقت پر ایک علامت، ایک دلیل ہے، اسی لیے سورہ کہا گیا. ایک اشتقاق یعنی ایک صورت یہ بھی بیان کی جاتی ہے، سورہ کسے کہا جاتا ہے؟ جدار کو بھی، دیوار کو بھی. ٹھیک ہے، تو اس مناسبت سے قرآن کی آیات کا وہ مجموعہ جس کی ایک معین ابتدا، ایک معین انتہا ہے، تو وہ بھی ایک مطلب ہے. تو جہاں تک اصطلاحی اعتبار سے یعنی علوم القرآن کے فن میں جہاں تک جب سورہ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اس میں کیا تعریف ہے؟ ہی طائفۃ مستقلۃ من آیات القرآن ذات مطلع و مقطع. یہ قرآنی آیات کا ایسا مجموعہ ہے جس کی ایک معین ابتدا اور ایک معین انتہا ہوتی ہے، جس کی ایک معین ابتدا اور معین انتہا ہوتی ہے. ہم دیکھیں گے، ہم اگر کہیں گے کل آپ سورۃ الناس پڑھ کر بتائیے، تو آپ میں سے کوئی الف لام میم شروع نہیں کرے گا، تو ہم کل سے شروع کریں گے. ہم بتائیں گے بس رک جائے، اس سورہ کے اختتام پر رک جائیں، تو آپ من الجنۃ والناس پر رک جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. تو ہم کہتے ہیں یہ قرآنی آیات کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس کی ایک معین ابتدا اور ایک معین انتہا ہوتی ہے. تو اس کے بعد یہ نظم میں تو نہیں ہے، یہ کچھ اضافی بات ہے جو قرآن کو پڑھتے ہوئے شاید آپ کے یعنی کام آئے. تو قرآن کی سورتوں کی اقسام بیان کی جاتی ہیں. تو یہ صحابہ قرآن کو جب پڑھتے تھے، قرآن کا جو ان کا ورد ہوتا تھا، تو اکثر صحابہ کا معمول قرآن کو 7 دنوں میں مکمل کرنے کا تھا. اکثر صحابہ کا 7 سے کم دنوں میں ملتا ہے، 3 دنوں کا بھی ملتا ہے، 1 رات کا بھی ملتا ہے. اب آپ اعتراض نہ کریں کہ یہ ممکن نہیں، یہ ضعیف روایات ہے. امت میں کثرت کے ساتھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے ہاں 1 رات میں قرآن کو مکمل کرنے کی روایات ملتی ہیں، اور یہ جائز ہے کہ نہیں ہے اس کو بھی ہم اپنے مقام پر انشاءاللہ بیان کریں گے. ٹھیک ہے، تو مسند احمد کی ایک روایت میں واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان التوراۃ السبع، مجھے تورات کے مقابلے میں یا تورات کی جگہ مجھے السبع 7 صورتیں عطا کی گئی. واعطیت مکان الزبور المئین، اور مجھے زبور کے مقابلے میں مئین وہ صورتیں جو 100 آیات پر مشتمل ہیں وہ دی گئی. وَأُوتِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، اور انجیل کی جگہ پر مجھے مثانی صورتیں عطا کی گئی. وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَضَّل، اور مجھے مفصل اور مجھے زیادہ جو تورات، انجیل اور زبور سے آگے بڑھ کر جو مجھے عطا کیا گیا وہ مفصل صورتیں ہیں. اب اس روایت کی صحت پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن یہ تقسیم یعنی علوم القرآن کے علماء نے بیان کی ہے. اب جہاں تک اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ 4 قسموں کی صورتیں پائی جاتی ہیں، یہ اپنی تعداد، آیات کی تعداد کی بنیاد پر ہے. ایک تو ہے الطوال، لمبی صورتیں، اس کے بعد اس سے نیچے المعون، اس کے بعد المثانی، اور اس کے بعد المفصل. جہاں تک طوال صورتوں کا تعلق ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7. ابتدائی 7 صورتیں البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام اور الاعراف ہو گئی 6. اور 7ویں کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال مل کر، اور بعض کے یہاں سورۃ یونس اس کی جگہ پر ہے. بات سمجھ آئی؟ تو اس کے بعد میعون ہے جو 7 طوال کے بعد والی صورتیں ہیں، جن میں سے اکثر کی تعداد 100 یا 100 کے آس پاس، 100 سے کچھ کم یا 100 سے کچھ آگے. تو ان صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ المیعون. تیسری قسم ہے جنہیں کہا جاتا ہے المثانی. یہ اس لیے کیونکہ اکثر یہ کیا ہے، یہ قرآن، یہ صورتیں نماز میں کثرت سے پڑھی جاتی ہیں. ہمارا تو حال یہ آج ہے کہ اکثر نمازوں میں یعنی آخری پارہ کی کچھ صورتوں سے آگے ہم نہیں بڑھ پاتے، لیکن امت میں جو معاملہ رہا ہے کہ یوں سمجھے آپ کہ جو ہمارے یہاں 20 پارے سے آگے کی صورتیں ہیں،
تو وہ کثرت سے فجر میں عشاء میں پڑھی جاتی تھی. اور آخری جو ہے وہ کیا ہے؟ مفصل، یعنی قصار، وہ ما یلی المثانی من قصار السور، جو آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. انہیں مفصل اس لیے کہا جاتا ہے، فصل کسے کہا جاتا ہے؟ جہاں پر سیپریشن ہو. ٹھیک ہے، تو ان صورتوں میں چھوٹی صورتیں ہیں، بار بار بسم اللہ. اگر آپ یعنی 30ویں پارہ کو اٹھا کر دیکھیں، ایک ہی پیج پر آپ کو 3-4 جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے صورتوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اقسام ہیں. اب دوسرا معاملہ ہے سورتوں کے نام. یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں کہ ناظم نے اس کا تذکرہ کیا ہے. جو سورتوں کے نام ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، تو یہ نام کس نے رکھے ہیں سورتوں کے؟ کیا یہ صحابہ کا اجتہاد تھا یا توقیفی معاملہ ہے؟ توقیف کسے ہم کہتے ہیں؟ جو کہ نص سے ہو، جو قرآن نے بیان کیا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہو. تو جہاں تک قرآن کی صورتوں کے ناموں کا تعلق ہے تو اس میں راجح قول یہی ہے کہ یہ توقیفی ہے، یعنی ان سبھی صورتوں کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے، اور اس میں روایات موجود ہیں جن میں اس کا تذکرہ صراحت سے ملتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے میں نے بیان کیا ہے کیلا انہا اجتہادیہ. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اجتہادی ہے، یعنی صحابہ نے رکھے یا آگے چل کر. دیکھیں اگر ہم کہیں 30 پاروں کا جو کانسیپٹ ہے یہ صحابہ کے یہاں نہیں تھا، یہ بعد میں قرآن کو پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تقسیم کیا علماء نے کیا. تو ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ 30 پاروں کی تقسیم اجتہادی ہے، وہ توقیفی. لیکن صورتوں کی ترتیب، صورتوں کے نام اور صورتوں کی آیات کی تعداد، یہ سب توقیفی ہے، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے. تو امام زرکشی جو ہیں، جن کی کتاب کا میں نے تذکرہ کیا تھا گزشتہ درس میں، کیا نام ہے ان کی کتاب کا؟ البرہان فی علوم القرآن. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہنا کہ قرآن کی صورتوں کے نام اجتہادی ہیں، یہ دور کی کوڑی، یہ صحیح بات نہیں ہے. انہا توقیفیہ وہی راجح. تو یہی بات امام سیوطی نے اپنی اتقان میں بیان فرمائی ہے. وقت ثبت جمیع اسماء السور بالتوقیف من الاحادیث والآثار، کہ سبھی صورتوں کے نام آثار سے، احادیث سے وارد ہیں. اور آخری بات تعریف الآیہ. اب سورت کا جو کمپوننٹ ہے، جو قرآن کا سب سے بیسک یونٹ ہے، وہ کیا ہے؟ آیت. آیت کی تعریف میں ہم کہتے ہیں انہا طائفۃ ذات مطلع و مقطع مندرجۃ فی سورۃ یہ قرآن کے الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس کی ایک معین ابتدا اور معین انتہا، جس کا مطلع ایک معین آغاز اور مقطع ایک معین انتہا ہوتی ہے، اور یہ قرآن کی صورتوں کا جز ہے. اب دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس میں کنفیوز نہ ہو. ایک ہے مقطع، دوسرا ہے جسے کہا جاتا ہے الفاصل. ٹھیک ہے، مقطع اور فاصل. مقطع کسے ہم کہتے ہیں؟ جیسے کہ ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، تو اس آیت کا آخری لفظ کیا ہے؟ متقین. تو ہم کہیں گے کہ متقین اس آیت کا مقطع ہے، اس آیت کی انتہا ہے. اب دوسرا ہے فاصل، ایک آیت اور دوسری آیت کو الگ کرنے والا. تو ہم کہتے ہیں کہ آخری لفظ کا آخری حرف جو ہے نون ہے نا متقین میں، تو نون کو فاصل کہا جاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو اس میں کیا ہے اب کہ 2 چیزیں. ان الآیت تعد قطعۃ من السورۃ القرآنیہ، آیت قرآنی صورت کا ایک حصہ ہے. فکل سورۃ ذات آیات، ہر ایک صورت میں یعنی متعدد آیات ہوتی ہیں، اور کم سے کم تعداد کتنی ہے؟ 3. کم سے کم تعداد کتنی ہے آیات کی؟ 3 سورۃ الکوثر میں. اب اگر بسم اللہ کو بھی آپ کا اگر مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ ہر ایک سورت کی آیت ہے تو 4، لیکن راجح یہی ہے کہ بسم اللہ ہر ایک سورت کی آیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس بنیاد پر راجح قول علماء کے نزدیک کم سے کم تعداد آیات کی صورت میں کتنی ہے؟ 3. والآخر ان الآیت یکون لها مبدع، اور دوسری بات اس تعریف میں کیا ہے کہ آیت کا ایک مبدع آغاز ہوتا ہے، وہ اولها، و مقطع، اور مقطع ہوتا ہے جو اس کا آخری حصہ ہوتا ہے. تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ناظم کی طرف آئے صفحہ نمبر 37 پر.
سلسلۃ المتون صفحہ نمبر 37۔ تو ناظم فرماتے ہیں علم به یبحث عن انجیلاء قرآننا المعجز للبلغاء، تفسیر وہ علم ہے جس میں ہم قرآن کی وضاحت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور جو قرآن بلغاء، جو کون ہوتے ہیں؟ بلغاء جو زبان کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کو عاجز کرنے والا ہے۔ تو فرماتے کس، یعنی اس معجزے کی کم سے کم تعداد کیا ہے؟ بصورتن، یہ معجز عاجز کرنے والا ہے اپنی ایک صورت کے ذریعے سے۔ لیکن میں نے بیان کیا کہ جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت اور آیت کا وہ حصہ جس میں معنی مکمل ہوتا ہو وہ بھی معجزہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے اب سورہ، اب اس کے بعد سورت کی تعریف بیان کی۔ طائفۃ، یہ مجموعہ ہے کن چیز کا؟ طائفۃ من الآیات القرآن۔ سورہ کس کا طائفہ ہے؟ طائفہ کسے کہا جاتا ہے؟ جماعت کو۔ اب ہم الفاظ کے لیے، آیات کے لیے جماعت کا لفظ تو استعمال نہیں کرتے، مجموعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآنی آیات کا مجموعہ ہے مترجمہ، جس کا نام دیا گیا ہے۔ نام کس نے دیا؟ توقیفاً اعنی من النبی المرحمہ، یہ توقیفی طور پر اس کے نام ثابت ہیں۔ کنہوں نے نام دیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقلھا ثلاث آئین، تو سورتوں کی آیات کی کم سے کم تعداد کتنی ہے؟ ثلاث آئین، 3 آیات۔ فردھا طائفۃ منہ، جس کا ایک جز، فرد یعنی آیت 3 ہے کم سے کم، لیکن اس کا جو سب سے بیسک یونٹ ہے، فردھا ایک یونٹ ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ طائفۃ منہ یفصل حدھا، جس کی حد معین ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا قرآن کی آیت کی معین ابتدا اور معین انتہا ہوتی ہے، اور آخری حرف کو جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے اسے ہم فاصل کہتے ہیں، یفصل حدھا۔ تو اس کے ساتھ ہماری کتاب کا یہ مقدمۃ الفن، جس میں کہ 3 اشعار آئے، یہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ المنار 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 المنار، اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔